پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر 5 لاکھ سے کم لوگ حج کرنے آئیں تو اللہ پاک فرشتوں کی تعداد پوری کر کے وہاں اسے بھیج دیتے ہیں؟ ہر معاملے میں لوگوں نے نا اپنی طرف سے بہت سی باتیں کر لی ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں. یہ جو ہے نا تعداد پوری کرنے کے لیے اللہ فرشتے بھیجا. فرشتے تو وہاں ہر وقت رہتے ہیں, بیت اللہ شریف میں حاضر ہیں, وہ خود دام ہیں بیت اللہ کے. مگر یہ حاجیوں کی جو ہے نا کہ اتنی تعداد ضروری ہے, اور اگر نہ پوری ہو تو فرشتے بھیجے جاتے ہیں. کچھ نہیں, افسانہ ہے. جی باقی آپ لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پر بھی کہ کتنا رش ہے حرم شریف میں اس وقت, مسجد نبوی اور مسجد حرم میں. تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا میں تو دہراتا ہی رہتا ہوں یہاں بیٹھا بھی, کہ آپ نے جب دیکھا کہ لوگ حج پر آ رہے ہیں عمرہ, تو دعا کی اللہ مسجد بیتا کا حاضہ تشریفم و تعظیمم و تکریمم و محابہ وزد من شرفہ و کرمہ ممن حجہ و ویتمر تشریفم و تعظیمم و تکریمم و برہ. اے اللہ اپنے اس گھر کی شان اور بڑھا, اور اس کا رعب دلوں میں اور جما, اور جو اس کی تعظیم بجا لا رہے ہیں حج اور عمرے والے, ان کا بھی مرتبہ بہت اونچا اور اعلیٰ کر. اس لیے جتنی وہاں رونق, کوئی لوگ تنگ پڑ جائے, رش بہت ہو گیا, بھائی رش پر خوش ہو کہ اللہ کے گھر میں رونق. تم کیوں چاہتے ہو کہ وہاں اجاڑو اور تم ہی اکیلے وہاں ٹہلتے پھرو؟ نہ, رش میں خوش ہو جاؤ, کوئی برا نہ مناؤ. جتنا وہاں رش ہے سبحان اللہ کا گھر جو ہے نا وہاں رش ہی ہونا چاہیے. عمر رؤوف صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دیکھتے ہیں کہ جب وہ باپ اور بیٹا یہ بنا رہے تھے, جنگل, یہاں پرندہ بھی بیٹا کوئی نہیں آتا, پانی نہیں تھا, آبادی نہیں. تو گھر بناتے وقت جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بنا دو اور اعلان کر دو کہ حج کے لیے لوگ آئیں, وہاں جو وعدہ فرمایا وہ سچا ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یا تو کرے جان, پیدل لوگ الگ آئیں گے, ولا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق, اور ایسی اونٹنیوں پر آئیں گے جو دور دراز سے سفر کرنے کی وجہ سے دبلی ہو جائیں, پتلی ہو جائیں گی, من فج عمیق, اور اتنی مخلوق آئے گی کہ راستے گہرے ہو جائیں گے, اتنے قافلے آئیں گے. تو دیکھ ہی رہے ہوائی جہاز الگ لے کر آ رہے ہیں, سمندر پہ کی سطح پر اور دریا تیر رہے ہیں جہاز, قافلے بسوں کے الگ ہیں. تو وہاں کی رونق جو ہے اس سے خوش ہونا چاہیے. گلیڈ سٹون برطانیہ کا ایک وزیر اعظم ہوا, کافر کتنے ناراض ہیں کعبے سے اندازہ کریں. وہ پارلیمنٹ میں کھڑا تھا, تو گلیڈ سٹون نے کہا جب تک 2 چیزیں دنیا میں ہیں, ایک کتاب تھی اس کے ہاتھ میں کہ یہ قرآن, اور دوسرا اس نے انگلی اٹھا کر کہا کہ مشرق میں ایک مکان ہے جسے کعبہ کہتے ہیں. جب تک مسلمان ان 2 چیزوں کو نہیں نہ چھوڑتے تو میں نے کافر نہیں بنا. یہ عیسائی نہیں ہو سکتے, جتنے جی چاہے مشن دنیا میں بھیج لو, کعبہ سے تعلق اور قرآن سے محبت. یہ 2 باتیں اس نے کہیں کہ یہ کتاب اور وہ مکان, اس نے مسلمانوں کو زندہ رکھا ہوا. اس لیے گیا گزرا مسلمان بھی جب جاتا تو آخر اتنے روپے اس زمانے میں خرچ کرنا, وہاں سے اور اس کو کیا ملتا؟ وہ دیکھتا کہ اللہ کا گھر ہے, یہ رسول اللہ کی مسجد ہے. یہ لذت جو اسے نصیب ہوتی ہے یہ دنیاوی دولتوں کے مقابلے میں بے شمار گنا بڑا سمجھتا, اس لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتا.